اللہ تعالی علیہ وسلم امام عشق محبت حامی سنت باغی شرک بدعت کنز الکرامت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق یحب الرفیق۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ خدائے تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ کوئی روئے زمین پر کوئی اللہ کا بندہ دوسرے اللہ تبارک و تعالی کے بندے پر اگر مہربانی کرتا ہے، نرمی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے اور مہربانی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کیا جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں بھلائی سے محروم کیا جاتا ہے۔ جس شخص کے اندر نرمی نہیں ہے نا، اکڑ پن ہے، اکڑ، تکبر، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ بھلائی سے محروم ہے۔ جس کے پاس نرمی نہیں، پھر اس کے پاس بھلائی نہیں۔ اگر بھلائی چاہتے ہیں تو نرمی اختیار کریں۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا، بے حیائی فسق و فجور ہے، اور فسق اور فحش گوئی برائی کا حصہ ہے، اور برائی والا دوزخ میں جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والا جنت میں جائے گا، اور بے حیائی فحش گوئی برائی کا حصہ ہے، بے حیائی برائی کا حصہ ہے، اور برائی والا دوزخ میں جائے گا۔ آج کل تو ہم برائی کو تو برا سمجھتے ہی نہیں نا، بے حیائی کو تو برائی سمجھتے نہیں، دیکھتے نا قدم قدم پہ بے حیائی، پھر بھی ہم سمجھتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا گناہ کو تو انسان گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ بس حیا، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ہر مسلمان کے پاس، ہر مسلمان مرد اور عورت کے پاس شرم و حیا کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حیا کی ساری قسمیں بہتر ہیں۔ حیا کی جو قسمیں ہیں وہ بہتر ہیں۔ جو حیا کی ساری قسمیں وہ بہتر ہیں، اور ایمان کے جز بھی بہتر ہے۔ ایمان کا جز بہتر، حیا کی قسمیں بہتر ہیں، اور ان 72 جزوں میں
ہم دو چار اللہ ماشاء اللہ کسی کو معلوم ہوگا، ورنہ جانتی ہی نہیں۔ میں جو کلمہ کو نہ پہچانے تو پھر وہ ایمان کو کیا پہچانے گا؟ ایمان کے تو 70 جز ہیں اور حیا کی 72 قسمیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور حیا دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان یہ ایک دوسرے کا ساتھی ہے، ایک دوسرے کا ساتھی ہے۔ اگر حیا اگر انسان سے نکل گیا تو پھر ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہے۔ اور آج کل دیکھیں ہمارے اندر حیا ہی نہیں ہے۔ لحاظ، ادب، اخلاق، تہذیب، اچھا کردار یہ ہمارے پاس نہیں، بس ہمارے پاس وہ بدسلوکی ہے، چاہے بھائی بھائی میں ہو یا پڑوسی میں ہو یا رشتہ داری میں ہو یا آپس میں ہو یا مسلمانی میں ہو، بس بے حیائی اور بدسلوکی اور تکبر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تو پھر انسان اکڑتا ہے۔ یہ اکڑ کس بات کی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ انسان اس جسم کو سجاتا ہے جو جسم کیڑے اور مکوڑے کا غذا ہے۔ یہ جسم جو ہے نا یہ کیڑے مکوڑے کا غذا ہے۔ یہ خوبصورت آنکھوں کی جگہ نا کیڑے گھومیں گے، یہ خوبصورت ہونٹوں کے درمیان یہ سب کیڑے کھا جائیں گے، تمہارا وجود مٹ جائے گا، کیڑے کا غذا بن جائے گا، اور اس وجود پر انسان اتراتا ہے۔ حالانکہ اس وجود کے ساتھ وہ دولت بھی نہیں جائے گا جس دولت پر وہ تکبر کرتا ہے، نہ یہ دنیا کی دولت اس وجود کو بچا سکتی ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنی طاقت و وجود اور خوبصورتی پر تکبر کرتا ہے، اور اس جسم جان پر اور اس مال و زر پر تکبر کرتا ہے۔ نہ قبر میں کیڑے چھوڑیں گے نہ دنیا سے کچھ ساتھ لے جائیں گے۔ دنیا والے تمہاری دولت تمہیں ساتھ لے جانے نہیں دیں گے، اور قبر والے اور قبر کے اندر کیڑے اور مکوڑے تمہارے جسم کو سلامت رہنے نہیں دیں گے۔ اس جسم کی پرواہ کرتا ہے، کتنا پرواہ کرتا ہے انسان۔ چوٹ لگ جائے تو دوا پہ دوا، دوا پہ دوا۔ دن میں 5 وقت کی نماز چھوڑتا ہے، کبھی پرواہ نہیں کرتا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ ہاں، پرواہ کرنا ہے تو اس روح کی کر جو روح اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ جسم تو کیڑے مکوڑے کی غذا بن جائیں گے، جو ہماری جو روحیں ہیں نا یہ فنا نہیں ہوتی، یہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ کہتے ہیں نا جو قبر میں عذاب ہوتا ہے تو کیڑے کھا جائیں گے تو پھر محسوس کیسے ہوگا؟ تو یہ تکلیف جو ہوگی نا روح کو، خطا جسم کر رہا ہے، روح کو تکلیف ہوگی۔ ہم نے روح کو بھوکا پیاسا تڑپایا 70 سالہ زندگی اپنے روح کو تڑپایا، بھوکے رکھا، پیاسا رکھا، نہ جانے کیا 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 اپنے روح کے ساتھ۔ اس جسم اور اس نفس کی پیروی کی اور روح کو تڑپایا، اور یہ جسم تو کیڑے مکوڑے کا غذا بن گیا، سزا روح کو بھگتنی پڑتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جسم کتنا بھی فنا کیوں نہ ہو جائے، روح کا جو تعلق ہے وہ جسم سے برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ایک جسم کے اندر روح سما کر اتنی حرکت و گردش کرا سکتا ہے تو پھر روح کو الگ کر کے روح اور جسم کے درمیان بھی تعلق باقی رکھ سکتا ہے۔ یہ تو رب کی شان ہے۔ ہمیں پرواہ کرنی چاہیے اپنی روح کی، اس کو تر و تازگی کرنی چاہیے، اور روح کی غذا
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور ایمان جہاں حیا ہوتا ہے وہاں ایمان، اور جہاں ایمان وہاں حیا۔ اب جائزہ لیں، الا ماشاء اللہ، جہاں حیا اور ایمان دونوں ایک ساتھ ملیں گے، ورنہ تو پھر نام کے مسلمان ہیں۔ حیادار مسلمان کا ہے؟ حیادار مسلمان تو، حیا کیا چیز ہے یہ بھی تو سمجھنا نا، حیا کیا چیز ہے؟ کہ ہم دنیا والوں سے ڈریں تو حیا ہے، دنیا والوں سے اپنے ستر کو چھپا لیں تو حیا ہے، دنیا والوں کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولیں تو یہ حیا ہے؟ نہیں، اصل حیا اللہ اس کے رسول کا ہے۔ وہ رب جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہر حال میں دیکھتا ہے، وہ رب نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نیند، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ ہر حال میں دیکھتا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے نا، دنیا والے نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا کہاں ہے؟ ہم نے تو دنیا کی نگاہوں سے چھپ گیا کہ نہیں دیکھتا، اللہ تو دیکھتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھتا ہے۔ تو حیا اور ایمان ایک دوسرے کا ساتھی ہے، اور ایسا نہیں کہ ہم نے دنیا والوں سے پردہ کر لیا، بھی اس رب سے پردہ کرو نا جس رب نے تمہیں بنایا، جس رب نے تمہیں ہوا کے جھونکے سے جلایا، جس رب نے تمہیں پانی آسمان سے برسا کر اور زمین کے تہ سے پانی کے خزانے کو نکال کر تمہیں جینے کا سبب بنایا، زمین کا سینہ چاک کر کے جس رب نے تمہارے لیے ناج اور پھل فروٹ کو پیدا کیا، اس رب کی حیا کہاں گئی؟ اور جس نبی کے صدقے میں جان ملی، ایمان ملا، سب کچھ ملا، اس نبی کا حیا کہاں ہے؟ وہ نبی تو جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جہاں حیا ہے وہاں ایمان ہے، اور جہاں ایمان ہے وہ حیا ہے۔ اب جائزہ لیں، حیادار کتنے ہیں اور بے حیا کتنے ہیں؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اعظم رحمت دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں کامل ایمان والا وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے اخلاق کتنے اچھے ہیں۔ بھائی بھائی سے نہ بنتی، یہ اخلاق ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا۔ آج کل تو جوان بچے ہو جاتے، پھر جوان باپ بیٹوں میں بول چال نہیں ہوتی، ماں بیٹی میں بول چال نہیں ہوتی، یہ اخلاق ہے؟ نہیں، اخلاق تو وہ ہے جو غیر کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ پیش آئے، غیر کے ساتھ بھی، اپنے تو اپنے، غیر کے ساتھ بھی۔ یا تو غیر ہے، اپنے سے بھی نہیں بنتی ہے، تو یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق وہ ہے، اخلاق اسے کہتے ہیں آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا دل نہ دکھایا ہو، اپنے ہاتھ اور زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنی پیروں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچایا ہو، اسے اخلاق کہتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو بے ہوشی کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ ہوش و حواس کے ساتھ زندگی گزاریں، ہوش والی زندگی گزاریں، بے ہوش والی نہیں، ورنہ پھر تم بے جان ہو کر ہوش میں آؤ گے تو پھر اس وقت کا ہوش آنا کوئی کام آنے والا نہیں۔ آج جسم میں جان ہے، طاقت ہے، دیکھ سکتے ہو، بول سکتے ہو، گناہوں سے توبہ کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، سچ بول سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہیں نا۔ کب؟ جب ہمیں ہوش آئے گا۔ لیکن ہم نماز بھی چھوڑ لیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، نبی پاک کی سنتوں کو ترک کر رہے ہیں، شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جھوٹ، چغلخوری، غیبت، دغا بازی، سب چیز۔ تو یہ جھوٹ والی جو زندگی ہے نا، یہ ہوش والی زندگی نہیں، یہ بے ہوش والی زندگی ہے۔ جس دن ہم ہوش میں آئیں گے تو پھر ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا۔ ابھی توبہ کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ہم دنیا میں، لیکن جس دن تمہارے زندگی کے آخری دن ہوں گے، آخری شام ہوگا، آخری سانس ہوگی، فرشتوں کو دیکھ لوگے تو پھر توبہ کا دروازہ بند انسان کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جس نے فرشتوں کو دیکھ لیا، آخرت کی چیزوں کو دیکھ لیا، توبہ کا دروازہ بند۔ پھر اس وقت انسان سوچتا ہائے میں نے کیا کر دیا، افسوس میں اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول کی فرمان کے مطابق زندگی گزارتا تو پیارے ہوش والی زندگی گزاریں، بے ہوش والی نہیں۔ آج دیکھتے نا سب عقل مند ہیں لیکن سب بے ہوش ہیں، دنیا کی دولت کما رہے ہیں، قبر کی کیا کما رہے ہیں؟ ہائے ہائے وہ قبر جس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں، سال میں کئی چکر لگاتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر ہفتوں میں جاتے ہیں نا، اور اگر کوئی عزیز رشتہ دار گزر جائے تو ہمیں قبرستان کی حاضری ہو ہی جاتی ہے، اور وہ قبر جہاں ہمیں قیامت تک سونا ہے، اور وہ قبر روزانہ دن میں پکار کر کہتے اے آدم کی اولاد آج میرے اوپر ہو، آج تمہارا چھت نیلا آسمان ہے، آنے والا وقت تمہارا چھت یہی زمین بنے گی، میرے اندر آنا نا تو ایمان و عمل کا دیا ساتھ لے کر آنا۔ میں بے نمازی کو اس طرح دبوچتی ہوں کہ ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر کر دیتی ہوں، لیکن ہم بے خبر ہیں نا، بے ہوش ہیں نا۔ لوگ سوچتے ہیں نا ہم نے ترقی کر لیا، اب عقل والا ہے، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ کیا کیا اگر تم نے نمازیں نہیں پڑھی تو؟ رب کو ناراض کیا تو کیا کر لیا تم نے ترقی؟ خدارا نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گر گرا کر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جو نادم و شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں، اور لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، پیار و محبت سے پیش آئیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور